أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبہ ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام ثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، دیکھیے رمضان کا مہینہ شروع ہوا تھا اور اب ختم ہونے میں بس 10 سے 12 دن بچ گیا. آج 2024 کے اندر 18واں رمضان ہو چکا ہے. کتنا تیزی کے ساتھ وقت گزرتا جا رہا ہے. تیزی کے ساتھ وقت کا گزرنا ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ اب رمضان جتنا بچ گیا ہے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. ہم اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ راضی کرنے کی کوشش کریں. میرے دوستو، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اول تاخیر خیر اور برکت والا مہینہ ہے. شروع سے لے کر کے آخر تک، ایک رمضان سے لے کر کے 30 یا 29 رمضان تک اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. پورے مہینے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پورے مہینے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پورے مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. یہ بالکل ہی مسلم ہے. لیکن جو آخری 10 دن ہیں اس کی فضیلت کچھ زیادہ ہی ہے. پورے رمضان کی فضیلت ہے لیکن آخری 10 دنوں کی جو فضیلت ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے. اتنی زیادہ ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے ذرا سن لیجئے اور پورے 10 دنوں تک اس کو یاد رکھیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، اے میرے امت کے لوگوں، دیکھو تمہارے سامنے میں ایک مبارک مہینہ آ چکا ہے. ایک مبارک مہینے کی شروعات ہو چکی ہے اور اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. من حرمها فقد حرم الخیر کلہ. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس رات سے محروم ہو گیا وہ انسان تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا. اللہ اکبر. فقد حرم الخیر کلہ، وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا. ہر طرح کی خیر اور بھلائی اور برکت سے وہ انسان محروم رہ گیا جو انسان شب قدر کی رات سے محروم ہو گیا. اور وہ شب قدر کی رات کا ہے انہیں آخری 10 دنوں کے اندر ہے. آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ. اور اے لوگوں سن لو، یاد رکھ لینا، اس رات سے وہی محروم رہ سکتا ہے جو سب سے بڑا بدنصیب ہو، جو سب سے بڑا بدبخت ہو، جو سب سے گیا گزرا ہو، جو انسان جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہو، وہی انسان اس رات سے محروم رہ سکتا ہے. اللہ کی پناہ. جو انسان اس رات سے محروم ہو گیا ہر بھلائی سے محروم. لیکن اس رات سے کون محروم ہو سکتا ہے؟
وہی انسان محروم رہ سکتا ہے جو انسان سب سے بڑا بدنصیب ہو، جس کی قسمت میں بدبختی لکھی ہوئی ہو، جو انسان جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہو، اللہ کے پناہ۔ تو سوچ لیجئے، فیصلہ کر لیجئے کہ آیا ہم اس رات میں محروم ہیں یا پھر مرحوم ہیں۔ مرحوم کا مطلب یہ نہیں سمجھ لیجئے کہ مر گئے ہم لوگ، نہیں، مرحوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر رحم کر دیا۔ لوگ جو ہے مردوں کو بولتے ہیں مرحوم، وہ غلط ہے، پتہ نہیں اللہ نے ان کے اوپر رحم کیا یا نہیں کیا، ہم کیسے کہہ سکتے۔ مرحوم نہیں کہنا چاہیے مردوں کو، رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے، دعا دینی چاہیے کہ اللہ ان کے اوپر رحم کرے۔ اور مرحوم کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے رحم کر دیا۔ یہ کس کو معلوم ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر رحم کر دیا؟ تو آپ جو ہے اگر اس رات یعنی کہ شب قدر کی رات میں عبادت کریں گے تو مرحوم ہو جائیں گے، اللہ آپ کے اوپر رحم کر دے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو آپ جو ہے محروم ہو جائیں گے، ہر طرح کی خیر اور بھلائی سے آپ دور کر دیے جائیں گے۔ میرے دوستو، جب ایک طرف آج کل کے مسلمانوں کی حالتوں کو اور ان کے عادات و اطوار کو دیکھتا ہوں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول اور عمل کو دیکھتا ہوں، تو خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال، ہمارے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حال، اماں عائشہ کہتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، جب 20 رمضان آ جاتا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اتنی زیادہ عبادت کرتی کہ ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اتنی زیادہ عبادت دوسرے اور دنوں میں نہیں کرتے، یعنی 1 سے 10 رمضان تک، 10 سے 20 رمضان تک اتنی عبادت نہیں کرتے جتنی زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رات ان 10 دنوں کے اندر عبادتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی آخری عشرہ شروع ہوتا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت کے لیے اپنی کمر کو کس لیتے، خود بھی بیدار ہوتے، خود بھی بیدار رہتے، عبادتوں کو انجام دیتے، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔ یہ کن کا حال ہے؟ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آخری 10 دنوں کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، مسجد کے اندر بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال ہے۔ اور آج دوسری طرف ہمارا اور آپ کا حال ہے۔ ہم اور آپ راتیں گزارتے ہیں، ہم اور آپ شب قدر نہیں مناتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں۔ میرے جملے پر غور کیجیے، ہم اور آپ شب قدر نہیں مناتے، شب بیداری کرتے ہیں۔ شب بیداری کا مطلب ہوا رات جاگنا، رات جاگتے ہیں، راتوں میں گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، باہر بیٹھ کر کے بیڑی سگریٹ چائے پیتے ہیں، اور تراویح کی نماز ہوتی رہتی ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ لوگ جو ہے تراویح کی نماز ہوتی رہتی ہے، پیچھے بیٹھ کر کے گپے ہانکتے رہتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب نے لکھا، مولانا نے بالکل سچا واقعہ لکھا، اپنا جو ہے آنکھوں دیکھا لکھا، کہ مسلمانوں کے اوپر ہندوستان میں اللہ کا عذاب کیوں نہ نازل آئے، مسلمان زوال کی شکار کیوں نہ ہو، مسلمانوں کے اوپر اللہ کا عذاب کیوں نہ نازل آئے۔ مسلم نوجوان مسلمان تراویح کی نماز ہو رہی ہے اور مسجد کے اندر پیچھے بیٹھ کر کے IPL کا اسکور دیکھ رہے ہیں، اللہ کی پناہ، کرکٹ بز کے اندر IPL کا اسکور دیکھ رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں کہ کس ٹیم نے کتنا مارا، آج کس کا اسکور ہوا، ابھی کس کی بیٹنگ چل رہی ہے، مسجد کے اندر بیٹھ کر کے۔ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ پھر یہ سمجھ رہے کہ حالات بدل جائے۔ آج ہماری رات یہی ہے کہ لوگ جو ہے مسجد کے کنارے میں بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں، چائے پیتے ہوئے، بیڑی سگریٹ پیتے ہوئے۔ ہمارے جو یہ نوجوان بچے گاڑی پر گھومتے ہوئے گلیوں اور اسٹریٹ جو لائٹیں ہوتی ہیں اس کو پھوڑتے ہوئے رات گزارتے ہوئے۔ آج ہماری یہ حالت ہے۔ آخری 10 دن بچا تو لوگ مسجد میں کم نظر آتے ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تراویح کی نماز میں لوگ نہیں رہتے، بازار میں زیادہ رہتے۔ آخری 10 دنوں کے اندر لوگ مسجدوں میں کم نظر آتے، بازار میں، شاپنگ میں لوگ زیادہ نظر آتے، زیادہ مصروف رہتے۔ حالانکہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول اور عمل یہ ہے کہ آخری 10 دنوں کے اندر زیادہ عبادتیں کی جائے، لیکن ہم اور آپ عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، کیسی ہماری بدبختی ہے
میرے دوستو یہ جو رات ہے یہ رات عبادت والی رات ہے، جاگنے والی رات نہ ہو، یہ جلیبی کھانے والی اور حلیم اور دال پوری چائے پینے والی یہ رات نہیں ہے۔ یہ رات جو ہے اللہ کو راضی کرنے والی رات ہے۔ یہ رات ایسی ہے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے والی رات ہے، اپنے آپ کو جنت میں داخل کرانے والی رات ہے۔ اب ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے کہ ہم جو چاہے فیصلہ کریں، اپنے نصیب میں اپنے مقدر میں جنت لکھ لے یا پھر اپنے نصیب میں اپنے مقدر میں محرومی لکھ لے، یہ ہمارے ہاتھ میں۔ اللہ نے جانتے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کیا ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر کی رات میں نازل کیا۔ شب قدر کی رات میں نازل کیا کا مطلب کیا ہے کہ اس قرآن مجید کے نزول کا آغاز، اترنے کا آغاز شب قدر کی رات میں ہوا۔ اور شب قدر کہاں ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہے۔ یا پھر اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ پورا کا پورا جو قرآن مجید ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک، یہ لوح محفوظ میں اللہ کے پاس تھا، تو لوح محفوظ سے لا کر کے پہلے آسمان پر ایک بیت العزت ایک جگہ ہے، وہاں لا کر کے رکھ دیا گیا، اور جب سارا قرآن لایا گیا تو وہ شب قدر کی رات تھی، اور شب قدر ہی کی رات میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز کیا گیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق جو پہلی وہی نازل ہوئی وہ شب قدر کی رات تھی۔ آگے اللہ کیا بیان فرما رہا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ اے انسانوں تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کے اندر اور اس جملے کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہے، سن لیجئے کہ کائنات کا کوئی انسان، کوئی مخلوق شب قدر کی اہمیت نہیں سمجھ سکتے، اس کا اندازہ نہیں ہے، اور یقیناً آج ہم کو اور آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، تبھی تو ہم بیکار کرتے ہیں، سوتے ہوئے، ہنستے ہوئے، کھیلتے ہوئے، گپیں ہانکتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ کے علاوہ اس رات کی قدر کسی کو نہیں معلوم، کوئی نہیں جانتا ہے کہ شب قدر کی عظمت کیا ہے، شب قدر کی اہمیت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، یہ اللہ کو علم ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ 1000 مہینے کتنے ہوتے جانتے ہیں؟ 80 پر 3 سال 4 مہینے، 83 سال 4 مہینے سے بہتر یہ ایک رات ہے، جو 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوگی، جو رمضان کے آخری عشرے کے اندر ہے۔ 83 سال، ہم اور آپ تو 50 سال میں لڑک جا رہے ہیں، 60 سال میں لڑک جا رہے ہیں، 70 سال میں لڑک جا رہے ہیں۔ یہاں ایک سال میں اگر کوئی انسان 5 راتوں میں جاگے گا، عبادت کرے گا، تو 83 سال 4 ماہ کے برابر اسے اجر و ثواب ملے گا۔ 83 سال 4 مہینے سے زیادہ افضل یہ شب قدر کی رات میں عبادت کرنا میرے دوستو۔ 83 سال 4 مہینے کتنے ہوتے جانتے ہیں؟ اس کا جو 1 گھنٹہ ہے شب قدر کی رات کا 1 گھنٹہ 9 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنا؟ 9 سال 1 گھنٹہ شب قدر کی رات کا 1 گھنٹہ، اگر آپ 1 گھنٹہ گھومتے پھرتے ہوئے برباد کرتے تو آپ نے 9 سال کا وقت برباد کر دیا۔ جو اس کا 1 منٹ ہے شب قدر کی رات کا 1 منٹ، یہ 55 دن سے افضل ہے، 50 پر 5 دن کی عبادت سے بہتر ہے 1 منٹ۔ اللہ اکبر۔ اور جو اس کا 1 گھنٹہ 1 سیکنڈ ہے، 1 سیکنڈ، یہ 22 گھنٹہ سے افضل ہے۔ 20 پر 2 گھنٹے 1 دن اور 1 رات کم و بیش۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ 1 منٹ 1 سیکنڈ اگر آپ برباد کرتے ہیں شب قدر کی رات میں، تو آپ جو ہے اپنی زندگی کے لیے، اپنی آخرت کے لیے 1 دن 1 رات کا وقت برباد کر لیتے ہیں۔ اگر آپ 1 منٹ برباد کرتے تو 55 دن آپ اپنے لیے برباد کر دیتے، اور اگر آپ 1 گھنٹہ ادھر ادھر گھومنے میں چلے گئے تو آپ گویا کہ 9 سال کی عبادت سے محروم ہو گئے۔ کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں، بس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تقریر سننا رات بھر، مولوی صاحب تقریر کرنا، ہمیں جو ہے خالی سننا عمل نہیں کرنا۔ یہ لوگ آج کل ایسے ہی، مولوی صاحب خالی سنانا، یہ تقریر کرنے والی، تقریر سننے والی رات نہیں۔ اس لیے الحمدللہ ہماری مسجد کا جو نظام ہے نا، یہ سب سے اچھا نظام ہے۔ اس نظام پر آپ جتنا بھی اللہ کا شکر بجا لائے بہت ہی کم ہے،
کہ ساری رات بھر عبادتیں چلتی رہتی ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تقریر ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، لوگوں کو شوق اور دلچسپی دلائی جاتی ہے، 12 بجے رات سے جو افضل وقت ہے وہاں سے 3 بجے رات تک عبادتیں چلتی رہتی ہیں۔ اللہ کا شکر بجا لائیے، نہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ 10 بجے تراویح پڑھ لیتے ہیں، 2 رکعت 4 رکعت چلے جاتے، سب گھر میں جا کے سو جاتے ہیں، پھر 1 بجے رات میں آتے ہیں، پھر 2 رکعت 4 رکعت پڑھتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ ابھی سونا ہی ہے تو آپ بستر وغیرہ لے کر گھر میں سو جائیے، مسجد میں آ کر کے سونے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر والوں کو بھی جگائیے، عبادت کیجیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیے، اور تراویح کی نماز کو کبھی مت چھوڑیے، شب قدر کی رات میں خاص کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو انسان شب قدر کی رات میں تراویح کی نماز با جماعت پڑھتا، با جماعت ہی پڑھنی ہے، حافظ صاحب کے پیچھے پڑھتا ہے، تو اس کے جتنے بھی پچھلے گناہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سب معاف کر دیے جائیں گے۔ 2023 کا جو بھی گناہ ہے وہ سب اللہ معاف کر دے گا، مٹا دے گا۔ اللہ اکبر، کیا ہم اور آپ نہیں چاہتے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے؟ بولیے بھائی، بولیے زبان سے، تبھی تو معلوم ہوگا نا کہ آپ لوگ ہوشیار ہیں یا پھر عابس ہو گئے۔ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ جب چاہتے ہیں تو شب قدر کی رات میں تہجد کا یعنی کہ قیام اللیل، یہ سب ایک ہی نماز ہے۔ لوگ جو ہے الگ الگ سمجھ لیتے کہ تراویح کی نماز الگ ہے، قیام اللیل الگ ہے، تہجد الگ ہے۔ نہیں، جو تراویح ہے وہی قیام اللیل ہے، وہی تہجد ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر اسے تراویح کہی جاتی ہے۔ اور تو اور ہے، الحمدللہ ہمارا نظام کیسا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیے، 15 منٹ آرام کیجیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، دعائیں کیجیے، اور پھر جو ہے 2 منٹ 15-20 منٹ کے وقفے کے بعد پھر 2 رکعت ادا کیجیے۔ یعنی آپ کے لیے آرام بھی ہے، اور ساری رات عبادتوں کو انجام دینے کے لیے آپ کے پاس وقت بھی ہے۔ آپ کو ہم نے باندھ کر کے رکھ دیا۔ یہ سسٹم کیوں ہے؟ کہ آپ مسجد سے نہ جائیں، آپ کے دل کے اندر یہ فکر ہو کہ نہیں ابھی میں 2 ہی پڑھاؤں، ابھی 4 پڑھنا ہے، ابھی میں 4 پڑھ لیا، ابھی 2 پڑھنا ہے۔ آپ بھاگ بھاگ کر کیا ہے؟ اگر ایک ہی مرتبہ میں پڑھا دوں گا تو سب آپ لوگ سو جائیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ عبادتوں کو انجام دینے والی رات ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے والی رات ہے، یہ اپنے لیے کچھ مانگنے والی رات ہے۔ یہ رات کیسی ہے جانتے ہیں؟ یہ ایسی رات ہے جس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں، پورے سال بھر کے فیصلے۔ جی ہاں، سن لیجئے، آپ پورے سال بھر، اب یہ شب قدر 2024 کا جو شب قدر ہے، 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوگی، اور دیکھیے 5 رات ہم کو جاگنی ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی کیا کر رہے ہیں، وہ پہلی جگنے کی رات جو ہے اس رات آتے جاگتے، اس کے بعد 27 میں آتے، ہو گیا۔ یہ غلط ہے۔ یہ کیا پتہ دوسری شب قدر کی رات ہو، کیا پتہ تیسری ہو، کیا پتہ آخری ہو، اللہ نے اس کو چھپا دیا۔ شب قدر جو ہے یہ کون سی رات ہے 5 راتوں میں سے، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے، اللہ نے نہیں بتلایا، اس کو چھپا دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلایا تھا، پھر اللہ نے بھلا دیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی کے اندر تمہارے لیے بھلائی ہے، بہتری ہے۔ کیوں؟ اس کو چھپانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، تاکہ لوگ اللہ کو راضی کریں، اللہ سے خوب مانگے، 5 رات اللہ سے خوب مانگتے رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اسی لیے اللہ نے اس کو چھپا دیا۔ اگر اللہ بتلا دیتا تب تو لوگ سنتے ہی نہیں، سب کو سمجھ لیجیے کہ ہر انسان تو بولتا کہ میں جنتی ہو گیا، اب مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اللہ حکیم ہے۔ صحابہ کرام ویسے نہیں تھے، صحابہ کرام کو اگر اللہ بتلا دیتا پھر بھی جو ہے صحابہ کرام عبادت کرتے۔ اگر آج کل کے لوگوں کو وہ بتلا دیا جاتا پھر تو نماز ہی نہیں پڑھتے، ابھی نماز نہیں پڑھتے، تب تو اگر بتلا دیا جاتا کہ شب قدر کی رات یہ ہے تب تو بول دیتے، نہیں مولوی صاحب بول دیا 80 پر 3 سال عبادت کرے سر کا، اب تو میں 60 سال ہی جیا، ہو گیا 80 پر 3 سال میں ایک رات میں کر لوں گا، ہو گیا۔ تو اس کے اندر حکمت ہے، اللہ جو ہے ہمارے لیے بھلائی چاہ رہا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو چھپا دیا، ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ تو یہ فیصلے والی رات ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، سن لیجئے، یہ جو شب قدر والی رات ہے یہ فیصلے والی رات ہے۔ 2024 سے لے کر کے اگلے رمضان تک، 2025 کا جو رمضان آئے گا، اس ایک سال میں کیا کیا ہوگا، کسے کتنا رزق ملے گا، اپنے لیے رزق مانگیے شب قدر کی رات میں، دعائیں مانگیے۔ کون انسان کتنا کمائے گا، کون انسان زندہ رہے گا، کون مر جائے گا، یہ ساری باتوں کا فیصلہ اسی رات میں کیا جاتا ہے۔
قدر کا ایک معنی ہی ہوتا اندازہ کرنا، فیصلہ کرنا، یعنی کہ فیصلہ کیا جاتا، مطلب کیا ہے؟ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہر چیز ریکارڈ ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اب شب قدر ہی کی رات میں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ 2025 میں 2024 سے لے کر کے 25 تک یہ سال میں اتنے لوگ مریں گے، اتنے لوگ پیدا ہوں گے، یہاں بارشیں برسانی ہے، یہاں گرمی ہے، یہاں ٹھنڈی ہونی ہے، اور اس کو اتنا رزق ملے گا. یہ ساری باتوں کا فیصلہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اسی لیے اپنے لیے بھلائی مانگیے. اور اس بات کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے اور ہم ہی ڈرانے والے. ہم نے قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل کیا. یہ بابرکت رات کون سی ہے؟ شب قدر والی رات ہے. اور یہ شب قدر والی رات کہاں ہے؟ رمضان کے مہینے میں. بہت سارے لوگ اس آیت کا غلط معنی نکالتے اور کہتے کہ اس سے شب برات مراد ہے. بڑے نادان ہیں، جاہل ہیں اور جھوٹے ہیں، اور اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ کے قول کے خلاف لوگوں کو فتوے بتلاتے ہیں. ایسے لوگ ظالم ہیں جو اللہ کی بات کو جھٹلائے، اللہ کے خلاف جائے. تو اللہ نے مبارک رات میں نازل کیا، اور یہ مبارک رات شب قدر والی رات ہے. یہ شب قدر والی رات کیسی ہے؟ اللہ نے فرمایا آگے فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ ایسی رات ہے جس رات میں ہر مضبوط بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ سے دعا کر لے کہ اے اللہ ان شب قدر کی راتوں میں تو ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. آمین. ہر بات کا فیصلہ کیا جاتا. آپ مانگیے 5 رات میں آپ کو جو زیادہ ضرورت ہے آپ اس کو مانگیے. اگر آپ مانگیں گے اور اس رات آپ کے حق میں اچھا فیصلہ کر دیا جائے گا تو ہو جائے گا. ایسا ہو سکتا ہے. جی ہاں میرے دوستو، میں نے آپ کو ایک مرتبہ بتلایا تھا تقریر کے اندر کہ اللہ رب العالمین کے پاس ام الکتاب ہے جو لوح محفوظ کے پاس ہے، جو فرشتوں کے پاس رہتی ہے. اس کے اندر جو ہے اچھائی یا برائی کو لکھا بھی جاتا ہے، مٹا بھی جاتا ہے. اچھائی اور برائی کو لکھا بھی جاتا ہے اور مٹا بھی جاتا ہے. صحابہ کرام دعائیں کیا کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں کیا کرتے تھے؟ اللہ تیرے پاس جو ام الکتاب ہے، اگر تو نے میرے بارے میں اس میں کچھ بدبختی لکھ دی ہے تو اے اللہ تو اس کے اندر نیک بختی کو لکھ دے. اور اے اللہ اگر تو نے اس کے اندر میرے نصیب میں نیک بختی کو لکھ دیا تو اے اللہ تو اس کو قائم و دائم رکھ. اور اللہ کے اختیار میں جو چاہے کرتا ہے. تو اپنے لیے دعائیں مانگے کہ اللہ آج کی رات فیصلہ ہوگا، میرے حق میں اچھا فیصلہ فرما، مجھے بہترین رزق دے، مجھے نیک اولاد دے، مجھے سال بھر کمائی میں برکت دے. آپ اس طرح کے دعائیں کرو. اور اگر دعائیں نہیں کریں گے تو پھر کیا کام سے؟ تو یہ رات ایسی رات ہے جو فیصلے کی جانے والی رات ہے. زندگی کے موت اور حیات کا، رزق کا فیصلہ کیا جاتا ہے. سورہ قدر کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر. یہ رات ایسی رات ہے جس رات فرشتے اور فرشتوں کے سردار روح الامین زمین کے اوپر نازل ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے فیصلے کے ساتھ زمین کے اوپر جبریل امین نازل ہوتے ہیں. اب دیکھیے فرشتوں کا نازل ہونا ایک برکت والی چیز ہے. فرشتے یہ نورانی مخلوق ہے، لیکن فرشتوں کے سردار کا زمین پر نازل ہونا یہ کتنی بابرکت چیز ہے. سوچ لیجیے اگر اللہ یہی کہتا کہ اس رات فرشتے نازل ہونے تو کافی تھی اس رات کی فضیلت کے لیے، برکت کے لیے. لیکن اللہ نے یہ کہا کہ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے کے اندر جبریل امین بھی شامل ہے، لیکن الگ سے جبریل امین کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ روح. یہ جبریل امین بھی اس رات میں اللہ کے حکم کے ساتھ اترتے ہیں. اللہ اکبر. کتنی عظیم رات ہے. سلام، یہ رات جو ہے سلامتی والی رات ہے. ہی حتی مطلع الفجر، جب تک فجر کی اذان نہ ہو جائے تب تک سلامتی والی رات ہے. کب تک سلامتی والی رات ہے؟ فجر کی اذان تک. 3 بجے وتر کی نماز ہوتی ہے، ہم اور آپ سو جاتے جا کر کے. ارے وہی افضل وقت ہے. وتر کی نماز جو پڑھا دی جاتی ہے 2:30 بجے، 2:45 بجے، وہ لوگوں کی سہولت کے لیے، تاکہ اپنے اپنے گھروں میں جائیں اور سحری وغیرہ کا انتظام کریں. ہر چیز انسان کی ضروریات ہے اس کو پورا کرے. سونے کے لیے نہیں پڑھائی جاتی ہے. میرے دوستو، ایک رات نہیں سوئیں گے تو آپ مر نہیں جائیں گے. وتر کی نماز ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہر عبادت کا ٹائم ختم ہو گیا. لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں.
وطر ہم نے پڑھ لی ہے تو صرف نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن کی تلاوت کر سکتے، ذکر و اذکار کر سکتے، دعائیں کر سکتے۔ آپ دعائیں کیجئے۔ شب قدر کی رات میں جب حافظ صاحب تراویح کی نماز پڑھائے، جب حافظ صاحب سجدے میں ہوں، تب آپ دعا کیجئے، اپنی زبان میں دعا کیجئے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیے، 3 مرتبہ پڑھیے، اس کے بعد جو ہے آپ اپنی زبان میں دعائیں کیجئے، جو مانگنا ہے مانگے اور آپ کی دعائیں قبول کی جائیں گی۔ سب سے زیادہ ایک انسان قریب جو ہے سجدے میں ہوتا ہے اللہ سے، جب مانگے۔ لوگ جو ہے چپکے چپکے سجدہ کر کے دعائیں مانگتے ہیں، وہ غلط ہے، وہ بدعت ہے۔ چپکے چپکے ایک سجدہ کرنا، دعا مانگنا غلط ہے، سن لیجیے۔ نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کی حالت میں دعا کرنا ہے، نفل نماز کے اندر، یعنی کہ فرض کے علاوہ جو سنت وغیرہ ہے وہ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ سلامتی والی رات ہے، صبح صادق تک، فجر تک ہم کو اور آپ کو سونا نہیں، عبادت کرنا، دعا کرنی، دعا کرتے رہیے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ 3 بجے کے بعد جو ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، مانگے تو میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے دے دوں، یہ اللہ خود کہتا ہے میرے دوستو۔ یہ جو کہا اللہ نے کہ سلامتی والی رات ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس رات میں جو مومن ہے شیطان کے فتنے سے بچا لیے جاتے ہیں، مومن کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ رات کی خاصیت ہے۔ شیطان اور جنات یہ مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اللہ اکبر، یہ فرشتے مسلمانوں کو مت کہیے، مومن بولے تو رات میں عبادت کرنے والے، تو جو فرشتے رہتے مومنوں کو سلام کرتے رہتے، السلام علیکم، اللہ اکبر۔ کتنی عظیم رات ہے، دیکھیے، جو لوگ اس رات میں عبادت کرتے رہتے ہیں، بیدار رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو فرشتے سلام کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا کہ سلامتی والی رات ہے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ اس رات کی عظمت کو دیکھتے ہوئے، یعنی شب قدر کی رات کو، اس کی عظمت اور برکت کو دیکھتے ہوئے فرشتے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، کیا مبارک رات ہے، السلام علیکم، کیا عظمت والی رات ہے، اللہ اکبر۔ فرشتوں کو اس کی عظمت کا احساس ہے، ہم کو اور آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ جو قدر ہے، یہ قدر کا ایک معنی جانتے ہیں، تنگی بھی ہے۔ ایک معنی تو آپ نے سن لیا کہ فیصلہ ہے، اس رات میں فیصلہ کیے جاتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ جو رات ہے، اس قدر کا ایک معنی ہے تنگی۔ تنگی کا معنی شب قدر کو قدر اس لیے کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر اس رات، شب قدر کی رات میں، جس رات شب قدر ہوتی ہے، 5 طاق راتوں میں سے ایک رات، اتنی کثرت سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، اللہ اکبر۔ زمین تنگ ہو جاتی ہے، ان کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے فرشتوں کو۔ اور ایک حدیث کے اندر بھی ہے، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا کہ شب قدر کی رات میں اتنی کثرت سے فرشتے اترتے ہیں، کنکریوں کی تعداد کے برابر فرشتے اترتے ہیں۔ جو کنکری ہے نا، اب زمین کے اوپر کتنی کنکری ہے، اتنی تعداد میں فرشتے زمین کے اوپر اترتی ہیں، اللہ اکبر۔ ہم کو اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو شب قدر کی راتیں، یہ عبادتوں کو انجام دینے والی راتیں، عشاء کی نماز، تراویح کی نماز، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، دعائیں، یہ آپ زیادہ مانگا کریں، اور جو شب قدر کی دعا ہے اس کو کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یہ کثرت سے پڑھا کیجیے، اپنی مغفرت کی دعائیں مانگا کیجیے۔ اور شب قدر کی رات میں اور ایک چیز مانگیے اللہ سے، اپنے ملک کی امن کے لیے دعائیں کیجیے، بہت زیادہ ضروری ہے، آج کل بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اپنے ملک میں اپنے آپ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے امن کی دعا کیجیے، اس لیے کہ اگر ہم اپنے ملک کے امن کے لیے دعا نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور ملک کی جو امن ہے یہ ہم سے ہی بچی ہوئی ہے، یاد رکھ لیجیے، مسلمانوں سے بچی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے اوپر اگر خرابی آ گئی تو پورے ملک کے اندر خرابی آ جائے گی، سن لیجیے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں کیجیے کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اللہ تو اس ملک کو، ہمارے ملک کو، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ 5 طاق راتوں میں دعائیں کیجیے، اپنے آپ کے لیے نمازی بننے کی دعائیں کیجیے، اپنے بچوں کے نمازی بننے کی دعائیں کریں۔ آپ رمضان میں عبادت کر رہے ہیں اور رمضان کے بعد نمازوں سے دور ہو جاتے، اکثر تو ایسی
کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو پہلی صف میں نظر آتے لوگ، پہلی صف میں، اور جو ہمیشہ نماز پڑھنے والے رہتے وہ آخری صف میں رہتے، اور جیسے عید کا چاند نظر آتا یہ پہلی صف کے لوگ جو رمضانی بھایا ہے وہ غائب ہو جاتے۔ تو اس سے بچنے کی دعا مانگو شب قدر کی رات میں کہ اللہ تو مجھے پورے سال بھر نمازی بنا، اور اگر آپ دعا مانگیں گے اور قبول ہو گئی سچے دل سے، اگر آپ دعا مانگیں گے اور قبول ہو گئی تو آپ پورے سال بھر نمازی بن جائیں گے۔ کتنی عظیم عبادت ہے۔ تو میرے دوستو، شب قدر کی رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا، تو تلاوت قرآن بھی کثرت سے پڑھا کرے، اور یہ قرآن اور یہ جو شب قدر کی رات رمضان ہے بہت گہری مناسبت ہے۔ اب دیکھیے، آپ نے کیا سنا کہ شب قدر کی رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تب بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی حدیثوں کے اندر ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہیں تو رحمتیں، برکتیں، سکینتیں اور فرشتوں کا نزول ہوتا، فرشتے قریب آ جاتے۔ ایک صاحب رسول حضرت اسید بن حسیر تلاوت کر رہے تھے قرآن مجید کی تو فرشتے بالکل نزدیک آ گئے تھے۔ تو شب قدر کی رات میں بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کے وقت میں بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ رمضان بھی آپ کے حق میں سفارش کرے گا، روزے بھی آپ کے حق میں سفارش کریں گے، اور یہ جو قرآن مجید کی تلاوت ہے یہ بھی آپ کے حق میں سفارش کریں گے۔ جی ہاں، سن لیجیے، تو عبادتوں کو انجام دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے۔ ان جو شب قدر کی جو آخری 10 دن ہے میرے دوستو، اس میں ایک عبادت اعتکاف بھی ہے۔ لوگ جو ہے آج کل اعتکاف کو چھوڑ دیں۔ میں نے کہا نا کہ لوگوں کو تو عید کی فکر رہتی ہے تو اعتکاف کہاں کریں گے؟ اعتکاف کیجیے۔ بہت سارے ہمارے نوجوان تھے پہلے بہت اعتکاف کرتے تھے، اب اعتکاف نہیں کر رہے۔ اب کائے کو نہیں کر رہے یہ اللہ ہی بہتر جانے، لیکن آپ جو ہے اعتکاف میں بیٹھیے۔ اب سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے جتنے سارے نوجوان ہیں سمجھ کے رہیں گے کہ اگر آپ 1 مرتبہ 2 مرتبہ بیٹھے ہیں تو کوشش کیجیے، اور کوشش کرنے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ مولانا اگر کسی کا گھر دور ہے، اگر ہمارے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے گا تو میں اس کے لیے سحری کا انتظام کروں گا۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے نیک دل والے لوگ ہیں، سب کچھ موجود ہے، عبادت کرنے کے لیے ہم نہیں ہیں، اس کا بھی انتظام ہے۔ دیکھیے خود سے کرے کہ اگر کوئی دور سے ہے، اس کا گھر دور ہے، سحری نہیں آ سکتا تو میں انتظام کروں گا مولانا، چاہے جتنے بھی آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے ایک رمضان میں اعتکاف نہیں کر سکے، کسی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے تو شوال کے مہینے میں اعتکاف کیا۔ اللہ اکبر، یعنی رمضان عید کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال کا، جس مہینے میں عید آتی ہے، اس مہینے میں آپ نے اعتکاف کیا۔ ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف یہ سنت ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور اسے کرنی چاہیے۔ اعتکاف کرنے سے ایک انسان اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جی ہاں، اعتکاف کے اندر بیٹھا رہتا ہے، مسجد کے اندر رہتا ہے تو اسے آخرت یاد آتی ہے، قبر یاد آتی ہے کہ ارے مجھے قبر کے اندر اسی طرح سے اکیلے رہنا ہے۔ تو اعتکاف کرنے کے بھی ضروری مسائل ہیں، انشاءاللہ میں درس میں بتلا دوں گا۔ تو بولے بھائی اعتکاف کریں گے انشاءاللہ، کم سے کم اس کی مدت جو ہے 1 دن ہے، 1 رات ہے۔ عورتیں بھی مساجد کے اندر بیٹھ سکتی ہیں، گھر میں نہیں۔ بہت ساری عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہیں۔ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کو بیٹھو تو مسجد اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ اگر ویسا انتظام ہے تو مسجد میں بیٹھیں گے، گھر میں نہیں۔ لوگ جو ہے گھر میں بیٹھ جاتی ہیں عورتیں۔ سن لیجئے میری ماں اور بہنیں، اگر عورتیں اعتکاف میں بیٹھیں گی تو مسجد میں بیٹھیں اگر ان کے لیے انتظام ہے تو، اور اگر مساجد میں انتظام نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی فرض اور واجب تھوڑی ہے کہ زبردستی بیٹھنا ہی ہے۔ تو کم سے کم اس کی مدت کتنی ہے؟ 1 دن یا 1 رات ہے۔ زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے یہ 10 دن 20 دن پورے مہینے 3 دن 4 دن، اس سے کم نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ایسا مسجد میں نماز کے لیے آئے، اعتکاف کی نیت کر لیے تو وہ اعتکاف ہو جائے گا، غلط ہے۔ وہ حدیثوں کے اندر 1 دن یا 1 رات کا ذکر ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، پورے تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو شب قدر ہے، جو آخری 10 دن ہے، یہ 10 دنوں کو آپ غنیمت جانیں۔ یہ 10 دن پتہ نہیں ہماری زندگی میں پھر سے دوبارہ ملے یا نہ ملے، اللہ ہی بہتر جانتا، کون جانتا ہے۔ کتنے ہمارے رشتہ دار تھے جو گئے سال رمضان میں تھے، اب نہیں ہیں، اب وہ اپنے قبروں کے اندر ہے، نیک اعمال کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ ہمارے لیے ابھی بھی موقع ہے، ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ 1 رات جو ہے
5 طاق راتوں والی جو ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو لوگ آخر میں آئے ہیں سن لیجیے آپ لوگ بھی کہ یہ جو 1000 مہینے والی رات ہے 83 سال 4 مہینے سے افضل رات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عبادت کریں گے یا سوئیں گے اور گھومیں گے پھریں گے؟ بولیے بھائی ہم عبادت کریں گے نا، اللہ دیکھ رہا ہے دلوں کا حال، ہر چیز کو چھوڑ کر کے عبادت زیادہ کیجیے، جو بھی ضروریات ہے تھوڑا کم کر لیجیے اور ان 10 دنوں کے اندر زیادہ عبادت کیجیے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔